امریکہ کا ایران پر پھر حملہ۔ سینٹکام کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا۔ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر کیے گئے۔ ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت وصول کی جائے گی۔ ایرانی جارحیت جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے ساحلی شہر سرک میں 7 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ قشم جزیرے اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ سرک میں تہروی گھاٹ کے قریب 6 پروجیکٹائل گرے۔ ایران نے امریکہ کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی کارروائیاں مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 2 کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے افسوسناک حادثے کی باضابطہ تصدیق کر دی۔ طیارے سے رات 9:18 پر خرابی رپورٹ کی گئی۔ عملے نے نیویگیشنل سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری رہنمائی اور معاونت فراہم کی۔ رات 9:21 پر طیارے کا رابطہ اچانک منقطع ہو گیا۔ ریڈار پر طیارہ تیزی سے سمندر کی جانب گرتا دیکھا گیا۔ طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ حکام کے مطابق کپتان محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی، لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان طیارے میں سوار تھے۔ انجینئر محمد حامد اور عارف صدیقی بھی عملے میں شامل تھے۔ حادثے کے فوراً بعد پاک بحریہ، فضائیہ اور دیگر اتھارٹیز کی جانب سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ATC ذرائع کے مطابق لاپتہ طیارے کے وطن عزیز کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ زیارت میں سیکورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن۔ فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل۔ پولیس کے 9 افسر اور اہلکار وطن پر قربان۔ SHO تھانہ منگی، SHO تھانہ کاؤس، ATF انچارج ہیڈ کانسٹیبل سیف اللہ شہداء میں شامل۔ کانسٹیبل رضوان کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ DSP غلام سرور سمیت 8 پولیس اہلکار دشوار گزار پہاڑی راستوں سے بحفاظت تھانہ کاج پہنچ گئے۔ SP زیارت عبدالقدوس کے مطابق مسلح افراد نے پولیس چوکی پر حملہ کیا۔ معاون وزیر اعلیٰ اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد ہند کا کہنا ہے FC بلوچستان پولیس سبی DSP اور انہوں نے مشترکہ آپریشن کیا۔ شہید انسپیکٹر محمد حسین سارنگسئی اور شہید منصور احمد کی نماز جنازہ زیارت میں ادا۔ شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس سے گفتگو۔ کہا دورہ ترکیے کے دوران ترک کمپنیوں کو توانائی، کان کنی اور معدنیات، انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ خوشگوار ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کا شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کو بھی خراج عقیدت۔ کہا تہران میں سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے تعزیت پیش کی۔ زیارت میں شہید اہلکاروں اور شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی بلندی درجات کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی۔ بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ صدر اعظم علی زرداری کی زیارت میں پولیس چوکی پر فتنہ الخوارج کے حملے کی مذمت۔ شہید SHOs اور پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا ریاست دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے کارروائی جاری رکھے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایسے بزدلانہ حملے امن کو سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ امن کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے دھماکے کی مذمت۔ شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زیارت آپریشن پر اظہار اطمینان۔ کہا دہشت گردوں کی ہلاکت پولیس اور سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سن لیں، بلوچستان پاکستان کا مضبوط قلعہ ہے۔ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کا انجام صرف شکست اور ہلاکت ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ بغیر بلٹ پروف عام گاڑی میں سڑک کے راستے زیارت پہنچ گئے۔ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔ سرفراز بگٹی نے کہا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے بلوچستان کی سرزمین تنگ کر دی جائے گی۔ بلوچستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ شہداء کے بچوں کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ ادا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شرکت۔
شہید عاصم طارق کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سینئر فوجی افسران، جوانوں اور شہریوں کا شہید کو بھرپور خراج عقیدت، شہید کی وطن کے لیے خدمات اور قربانی کو سراہا۔ پاکستان اور کرغزستان کے صدور میں وفود کی سطح پر مذاکرات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے بے پناہ مواقع ہیں۔ دونوں ممالک میں لازوال دوستی پر مبنی برادرانہ تعلقات ہیں۔ کرغزستان خوبصورت ملک، یہاں آ کر خوشی ہوئی۔ بہترین مہمان نوازی پر کرغز صدر اور حکومت کا شکر گزار ہوں۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں کرغزستان کے شہر چولی پون آتا کے رخ اور 2 ثقافتی کمپلیکس میں استقبالیہ۔ کرغز صدر سلادیدیر جیاپاروف نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا۔ گارڈ آف آنر پیش، دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ دونوں صدور نے وفود کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی قم سے عراق پہنچا دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جسد خاکی خصوصی پرواز کے ذریعے نجف اشرف منتقل کیا گیا، جہاں آج نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جس کے بعد اسے کربلا معلیٰ لے جایا جائے گا۔ ایرانی شہر قم میں شہید رہبر کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تہران سے قم پہنچایا گیا۔ شہید رہبر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران میں آج ملکگیر یوم سیاہ منایا جائے گا۔ روسی میڈیا کے مطابق تہران میں جلوس جنازہ میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ رائٹرز کے مطابق جلوس جنازہ بعد از جنگ مزاحمت کی علامت تھا۔ اس میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ خلا سے بھی ہجوم دیکھا جا سکتا تھا۔ رائٹرز نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانی شہریوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ انتقام کا آخری مرحلہ القدس کی آزادی کی صورت میں مکمل ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے، متکبر طاقتوں کو اپنے اقدامات کی سزا ضرور ملے گی، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ایرانی قوم کے رہنماؤں کے قاتل اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، امریکہ کی دھمکیاں حتمی معاہدے پر مذاکرات میں رکاوٹ ہیں۔ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکی اپنے دستخط کا احترام کریں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 تجارتی جہازوں پر میزائل حملے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جہازوں پر حملے ایران نے کیے۔ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن تنظیم کے مطابق میزائل لگنے سے جہاز میں آگ لگ گئی۔ ایک اور جہاز کو بھی میزائل کا نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک میں بہتری آنے لگی۔ 3 سے 5 جولائی کے دوران 3 دن میں 108 جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کیا۔ چینی کوسٹ گارڈز نے چینی سمندری حدود میں داخل ہونے والی جاپانی کشتی کو بھگا دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے لگیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $72.75 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $69.10 فی بیرل ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4125 فی اونس فروخت۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا 4,34,936 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 1,199 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,86,255 کی سطح پر بند۔ نیٹو سے انتہائی مایوس ہوں، ایران کے ساتھ جنگ میں نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اتحادیوں سے شکووں کے انبار لگا دیے۔ ترک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ یورپ کو روس سے تحفظ فراہم کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران جنگ ختم ہونے کے بعد مدد کا کہا کہ اسٹارمر غیر مقبول آدمی ہے، امید ہے وہ عہدے پر نہیں ہوں گے۔ ترکی کے F-35 طیارے اور روسی دفاعی نظام حاصل کرنے پر کوئی تشویش نہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دی۔ یقین ہے ترکی بھی چاہتا ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، روس یوکرین جنگ بھی رکواؤں گا۔ ترک صدر نے کہا ٹرمپ نے 5 F-35 طیارے فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
خیبر پختونخوا میں ارکان اسمبلی کے لیے اختیارات و مراعات کی بھرمار، قابل بل منظور۔ ارکان اسمبلی اور شریک حیات کو تاحیات بلیو پاسپورٹ کی سہولت ملے گی۔ جسٹس آف پیس کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی رکن اسمبلی کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ممنوع اور غیر ممنوع 8 اسلحہ لائسنس رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ارکان اسمبلی کو ملک میں کہیں بھی ٹول ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ سرکٹ ہاؤسز، ریسٹ ہاؤسز اور ڈاک بنگلوں میں مفت قیام کی سہولت ہوگی۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام، روزگار کی تلاش میں سرگرداں نوجوان اور بنیادی سہولتوں کے لیے دربدر شہری۔ ایسے میں خیبر پختونخوا اسمبلی سے بل کی منظوری نے نئی بحث چھیڑ دی۔ عوام کے لیے ٹیکسوں کی بھرمار، اپنے لیے مراعات بے شمار۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے ارکان اسمبلی کی مراعات اور اختیارات کا بل مسترد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تمام سہولتیں حکمرانوں کے لیے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں۔ اگر صوبائی اسمبلی عوام کا معیار زندگی بلند نہیں کر سکتی تو ارکان کو بھی مراعات دینے کا کوئی حق نہیں۔ صوبے میں 45 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت نہیں۔ شہریوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ارکان کو ملنے والے اسلحہ لائسنس کا غلط استعمال ہوگا۔ وفاقی کابینہ کی حج پالیسی اور پلان برائے 2027-2030 کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ لامی کے مطابق حج کی تمام تر نظام کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے۔ ادائیگیاں بھی ڈیجیٹل نظام سے ہوں گی۔ نئی حج پالیسی گزشتہ 1 سالہ حج پالیسیوں کے برعکس پہلی 4 سالہ حج پالیسی اور پلان پر مشتمل ہے۔ طویل مدتی پلاننگ آپریشنز میں بہتری اور حاجیوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی۔ خواہش مند افراد 2030 تک ضرورت کے مطابق بلا تعطل حج کی رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ شرعی اصولوں کے مطابق حج سیونگ اسکیم بھی متعارف کروائی جائے گی۔ ایف بی آر نے 56 مصنوعات پر ریٹیل قیمت اور سیلز ٹیکس کا اندراج لازمی قرار دے دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جنرل آرڈر نمبر 8 جاری۔ 3rd شیڈول کے اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لاگو۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس ایکٹ کے 3rd شیڈول میں درج 56 اشیاء کے تمام مینوفیکچررز اور درآمد کنندگان کو پابند کر دیا۔ ان تمام اشیاء پر چون قیمت اور سیلز ٹیکس کی رقم واضح طور پر درج کی جائے۔ فروٹ جوسز، آئس کریم، مسالہ جات، منرل واٹر، صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، پالش، ٹیشو، سگریٹ اور میک اپ قیمت اور سیلز ٹیکس لکھنا لازم۔ ٹی وی، ریفریجریٹر، اے سی، واشنگ مشین، پنکھے، استری پر قیمت اور سیلز ٹیکس لکھنا ہوگا۔ گھریلو استعمال کی اشیاء، اسٹینلیس اسٹیل، المونیم اشیاء اور پلاسٹک کی برتنوں پر بھی قیمت اور سیلز ٹیکس کا اندراج لازم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت طے کرنے کے طریقہ کار کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئینی درخواست ابتدائی مرحلے میں ہی خارج کر دی۔ حکم نامے کے مطابق پیٹرولیم قیمتوں اور ٹیکسوں کا تعین حکومت اور مقننہ کا اختیار ہے۔ عدالت مقننہ اور ایگزیکٹو میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کو ترتیب دینا حکومت کا کام ہے۔ بنیادی حقوق کا اختیار صرف غیر قانونی یا منمانے حکومتی اقدامات پر استعمال ہو سکتا ہے۔ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عدم اطمینان آئینی درخواست کا جواز نہیں بنتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ میاں شاہد حسین اور اون جہانگیر کا تیسرا سرپلس بجٹ پیش کرنے پر مریم نواز کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان صوبائی اسمبلی کو اپنے اضلاع میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھرپور تیاری کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، عوامی خدمت کا سبق نواز شریف سے سیکھا۔ دیہی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن سے علاج معالجے کا سہولت دہلیز پر مل رہی ہے۔ اپنی چھت اپنا پروگرام کے تحت 1.25 لاکھ گھر تکمیلی مراحل میں ہیں۔ گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن اور دیگر کی نیوز کانفرنس۔ کہا، ذخیرہ اندوزوں کے گودام سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ریٹیل مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ SITC کے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب اور سندھ میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ سندھ کابینہ نے گندم کے ذخائر اور پالیسی پر کام کیا۔ گندم پالیسی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ چاہتے ہیں وفاق سے مل کر قومی گندم پالیسی تشکیل دی جائے۔ محکمہ خوراک نے ادارے کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خوراک سندھ نے کہا، ایک گروہ گندم کی مصنوعی قلت پیدا کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پالیسی سے
پاکستان مستفید ہوگا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اپیلوں پر دلائل کے لیے آخری مہلت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ آئندہ سماعت پر دلائل نہ دیے تو نیب کو سن کر دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ دیں گے۔ وکیل کی آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی انڈر ٹیکنگ پر کیس ملتوی کرنے کی استدعا منظور۔ چیف جسٹس صدر ڈوگر جسٹس محمد آصف نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ غزر کے ضلع ہیڈ کوارٹرز گاکوش میں طوفانی بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ سیلاب نے متصل گاؤں داماس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ رابطہ سڑکیں اور واٹر چینلز تباہ۔ سیلاب متعدد رہائشی گھروں، سرکاری املاک اور اسٹیڈیم پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ کھڑی فصلیں اور باغات سیلاب کی نظر۔ مانسون سپیل بھی ملک میں داخل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود۔ حالیہ بارشوں کے بعد چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم۔